الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں چوتھے پارے کی تفسیر اختصار کے ساتھ بیان کی جائے گی. سورہ آل عمران ہمارا چل رہا ہے. سورۃ آل عمران میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اب چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، وہ بھی انفاق کے متعلق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. تم ہرگز پوری نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو نہ خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان فرمائی. ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ ایک بات. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اس چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جو ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے، انسان کے نزدیک جو چیز زیادہ محبوب ہے اس کو خرچ کرنا. دو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی جس چیز سے دل بہت لگا ہوا ہو اس کو خرچ کرنے کا درجہ بہت بڑا ہے. ویسے تو ہر چیز خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو چیز زیادہ محبوب ہمارے نزدیک ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا زیادہ ثواب، اس کا زیادہ اجر ہے. یہ بات بیان فرمائی. اور اس آیت کے تحت وہ مشہور واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سنائی تو ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، مالدار صحابی تھے. مدینہ منورہ میں ایک باغ ان کا تھا بیروحہ نام کا، مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا، بغل میں تھا. تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو میرے نزدیک یہ باغ جو بیروحہ ہے بہت محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ جہاں چاہے اس کو خرچ کریں. تو انہوں نے وہ باغ کیا کیا، اللہ کے راہ میں دے دی. تو اس واقعے کے ذریعے مفسرین یہاں پر نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان والے کے سامنے جب بھی کوئی اس طرح کی بات آئے، جب بھی کوئی عمل والی بات آئے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی آدمی کو کوشش کرنا چاہیے. یہ ایک اس کے تحت واقعہ تھا. دوسری بات، جب سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے انفاق کو بیان کیا ہے تو آگے 2-4 صفحات کے بعد جہاں پر اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا، جنت کی طرف لپکنے کی ترغیب دلائی، وہاں پر بھی اللہ نے انفاق کا تذکرہ کیا اور جنتیوں کی ایک صفت کو یہ بیان کیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا اعدت للمتقین کہ جنت تو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور متقین کی 2 صفت اس میں بیان کی خاص طور سے، الذین ينفقون فی السراء کہ جو تنگی میں اور خوشی میں دونوں حالتوں میں دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان لوگوں کے لیے بھی جنت تیار کی گئی ہے. تو یہ ایک مختصر سی تمہید تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. اب ہم آتے ہیں اس کے آداب کی طرف کہ ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو استعمال کیا جائے. تو انفاق فی سبیل اللہ، اس کے بھی چند آداب ہیں کہ کس طرح خرچ کیا جائے، کیا خرچ کیا جائے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. قرآن کی آیات ہی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. یہی سورۃ البقرہ کی آیات میں ہے. سب سے پہلی بات جو ہے، جو مال خرچ کیا جائے وہ حلال اور طیب روزی سے ہو، حلال کمائی سے وہ مال خرچ کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے اس مال سے خرچ کرو جو طیب ہے، حلال ہے۔ ایک بات تو یہ انفاق کی خرچ کرنا جو اللہ کے راہ میں ہے، اس کی قبولیت اس وقت ہوگی جب مال وہ خرچ کیا جائے جو حلال ہے، جو طیب روزی جس کو کہا جاتا ہے اس میں سے خرچ کیا جائے، تو یہ قبولیت کی پہلی شرط ہے انفاق۔ دوسری بات جو بیان فرمائی انفاق کی وہ یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے، انفاق کر کے اللہ کے راہ میں مال لگا کر احسان نہ جتلایا جائے اور تکلیف نہ پہنچائی جائے اس مال کے ذریعے، انفاق کے ذریعے۔ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ ہی میں بیان کیا، جو تیسرے پارے کی ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو ریاکاری کے ذریعے، یعنی احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر۔ دو چیزیں بیان کی، ایک ہے احسان جتلانا، ایک ہے تکلیف پہنچانا۔ یہ دو چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی تو اس وقت صحیح طور پر ہمارا انفاق ہوا، صحیح طور پر انفاق اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ ہاں، بندے نے حلال اور طیب مال سے خرچ کیا ہے، لیکن اس میں احسان جتلانے کا پہلو ہے یا تکلیف پہنچانے کا پہلو ہے، تو تب بھی یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ تینوں شرطیں اس کے اندر پائی جانی ضروری ہے بنیادی طور پر۔ اور بھی بہت ساری شرطیں لوگوں نے بیان کی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو، دوسری شرط اس کے ذریعے احسان نہ جتلایا جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جب مال خرچ کرنا ہی ہے تو اخلاص سے، للہیت سے، تواضع سے، تمیز کے ساتھ ہم کیا کریں، مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات آج کی تفسیر میں یہ ہو۔ دوسری بات آج کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کو بتایا، وہاں پر 4 مقاصد کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا، 4 مقصد خاص طور سے بیان کیے ہیں۔ یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ان کو آیات کی تلاوت پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو 4 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنانا امت۔ ویزکیہم، دوسرا مقصد یہ بیان کیا کہ ان کا تزکیہ کرنا، تزکیہ نفوس جس کو کہا جاتا ہے، ان کی باطنی اصلاح کرنا، اخلاق رذیلہ، اخلاق قبیحہ، جو برے اخلاق ہیں ان سے پاک کرنا، حسد سے، قہر سے، دوسری چیزوں سے پاک کرنا، حب جاہ اور حب مال، یہ خاص طور سے حب دنیا اور حب جاہ یعنی عہدے کی طلب اور دنیا کی محبت، اس کو دل سے نکالنا، اور حب اللہ، اللہ کی محبت پیدا کرنا، جنت کی محبت پیدا کرنا، اور اسی طرح آخرت کا شوق اور رغبت پیدا کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ ویزکی، تزکیہ مطلب دل کا تزکیہ، یعنی دل میں جب اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوگی تو پھر وہی دل صحیح معنوں میں دل کہلانے کا مستحق ہے، صحیح کہلانے کا لائق ہے۔ چوتھی بات جو بیان فرمائے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ایک مشہور محقق حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور ان کی تحقیق ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر اس کے معنی ہیں اخلاق حمیدہ، اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق۔ یہاں پر بھی جس طرح برے اخلاق سے بچانا ہے اس طرح اچھے اخلاق کی بھی تعلیم دینا ہے، یہ بات انہوں نے بیان فرمائی۔ تو ایک مختصر سی یہ بات ہوئی، یہ 4 چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کے طور پر بیان کی گئی۔ اب تو رسول نہیں ہیں تو رسول کے جو نائبین ہیں، جو وارثین انبیاء ہیں، ان کو ان 4 چیزوں پر کوشش کرنی چاہیے، 4 چیزوں کے اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسی 4 پارے میں سورۃ النساء نام سے ایک سورت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بہت سی باتیں بیان فرمائی، بہت سے احکامات، بہت سی چیزیں بیان کی۔ یہ سورت مدنی ہیں۔ اس میں حقوق العباد یعنی بندوں کے تعلق سے
باتیں ارشاد ہے، جیسے معاشرتی احکام بیان کیے گئے، یتیموں کے حقوق ہے، بیویوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، اور دوسری چیزوں کے حقوق ہے۔ اور اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اس کے اندر عورتوں کے احکامات الگ سے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ اب یہ ہوا سورہ نساء۔ اب ہم آتے ہیں دنیا کی طرف کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے، تو اس کا جواب یہ ہے اسلام ہی نے عورتوں کو حقوق دیے، اسلام ہی نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں کہ اسلام نے ایک ان کے نام سے مستقل ایک سورت ہی بنا دی، جو قرآن پاک کی سیکنڈ لمبی سورت ہے۔ پہلی سورت سورۃ البقرہ ہے جو طویل ہے، اس کے بعد جو دوسرا نمبر سورہ نساء کا ہے، اس کے سب سے لمبی سورت ہے سورۃ البقرہ کے بعد، تو اس کو اللہ رب العالمین نے اس کا نام ہی عورتوں کے نام سے رکھا، تو پھر عورتوں کے حقوق اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک مستقل صورت ان کے نام سے، قیامت تک یہ چیز رہنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق خاص طور سے بیان کیے ہیں، اور دنیا کی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے جس کا ایک مستقل چاپٹر عورتوں کے نام سے رکھا گیا، عورتوں کے نام سے ایک مستقل اس کا چاپٹر رکھا گیا، اس سے کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن نے عورتوں کے حقوق کو اس طرح بھی بیان کیا مختلف طریقوں سے، مختلف مقامات پر، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک مستقل صورت ان کے نام سے بنا دی ہے۔ اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے تمام کے حقوق اور تمام کے حدود متعین کیے، یعنی رائٹس اور لمٹس یہ متعین کیے ہیں، اور ہر ایک کے حقوق، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، سب کے جو حقوق ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور خاص طور سے اس صورت کے اندر دو باتیں بہت تفصیلاً اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ ایک مسئلہ میراث ہے، میراث کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، پراپرٹی جو تقسیم ہوتی ہے آدمی کے انتقال کے بعد، اس کا مسئلہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ دوسری بات مسئلہ طلاق، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جو اگلے 5ویں پارے کے اندر مسئلہ طلاق ہے۔ انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کی جائے گی۔ آج اسی بات پر ہم اپنے آج کی تفسیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔